نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہم پچھلے لیسنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے سورہ آل عمران کے 130 آیا سے لے کے 150 آیا تک تھے۔ پہلی چیز جو ہم نے پڑھی، جو ہم نے لیسن اپنا نکالا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ والا احسان جو کہ دین میں ہے، اسلام میں ہے، کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ جیسے کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو اس طرح سے عبادت کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صابرین سے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ایک اچھے مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ فوراً معافی مانگ لیتا ہے، اور اس امید کے ساتھ معافی مانگتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور وہ حسن ظن رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے میں نے جو غلطی کی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم ریپیٹ کرتے ہیں اپنی غلطیاں، لیکن ہر بار اس کنوکشن کے ساتھ کہ ہم دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں کریں گے غلطی، اس کنوکشن کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ اپنا فوکس، انفیکٹ ایک دفعہ بھی ایک کام جو کہ آپ بار بار کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اپنے فوکس کو بار بار، اپنی انٹینشن کو بار بار رینیو کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ خاص کر ایون مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھیں جتنے لوگ بھی آپ لوگوں میں سے یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہاتھ میں جو ڈگری ہوگی کہ اتنے عرصے کے بعد ہم نے یہ اچیو کر لیا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا ہماری طرف سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے چارج کیا جا رہا ہے یا ایسا کچھ۔ ہمارے درمیان جو کنیکشن ہے وہ پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر یہ کنیکشن بنا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ کلاس اٹینڈ کرنے آتے ہیں تو اپنی انٹینشن یہ لے کر آیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ دین سیکھنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی انٹینشن کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کہ کوئی یہاں پر، اب ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایون جو کوئی آن لائن سنتا ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس چیز کی جزائے خیر دے کہ آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں اور وہ چیزیں جان سکیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج کی آیتیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر غزوہ بدر ہو چکی ہے، اس میں مسلمان کو وکٹری مل گئی تھی کفار مکہ کے اگینسٹ۔ وہ 313 تھے اور ان کا 1000 کا لشکر تھا، اور بہت برے طریقے سے کفار مکہ کو ڈیفیٹ ہوئی تھی۔ اب یہ دوسرا غزوہ ہے، غزوہ احد۔ اس میں مسلمانوں کو بہت بری طرح ڈیفیٹ ہوئی تھی، وہ بہت بری طرح ہارے تھے، اور اس میں سے لیسنز کیا نکل کے آ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اپلائی کرنی چاہیے کہ جب کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم غلطی کو لے کر اس کو برا بھلا کہتے رہیں یا وجہ ڈھونڈتے رہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسے ہو جاتا تو یوں ہم کر لیتے، یا اس طرح یہ چیزیں سوچنے کے بجائے ہم لوگوں کو اس میں سے لیسن نکالنے چاہیے کہ غلطی کہاں ہوئی، اس کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، اور اس میں سے خیر کیا نکل کے آئی ہے۔ کیونکہ ہم آگے جا کے یہ چیز قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر مشکل کے بعد نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی اچھی کوئی خیر ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اور یہ انشاءاللہ ہم آج کی آیتوں میں یہ چیز سیکھیں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری کہ میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کرنی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے تھے، کفار نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور بظاہر اب سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ پہلے وہ مسلمان جیت رہے تھے اور کفار ہار رہے تھے اور وہ بھاگ گئے تھے، لیکن جب وہ تیر اندازوں نے وہاں سے اس پہاڑی سے اتر کے مال غنیمت کی طرف گئے تو دوسری طرف سے آ کے دوبارہ سے کفار مکہ نے اٹیک کیا اور مسلمان اب جو تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے، ان کو ڈیفیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ مسلمانوں کو پورے طریقے سے ہرا نہیں سکے تھے اور وہ بھاگ گئے تھے۔ ابو سفیان جو تھے ان کے دل میں ایسا خوف، ایسا روب ڈال دیا گیا تھا کہ وہ پورے اینڈ تک نہیں پہنچا سکے تھے، کیونکہ کچھ اس وقت جو لوگ تھے ان میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس معاملے کو، مسلمانوں کو ابھی ختم کر دینا چاہیے، یہ ان کو ڈیفیٹ صاف نظر آ رہی ہے اور یہ ہار جائیں گے، لیکن جو سردار تھے اس وقت کے، اور ایون ابو سفیان جو خود بھی تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب ڈال دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا، یعنی کہ تم لوگوں کو وکٹوریس کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تم میری راہ میں جنگ کرو گے تو تم ہی فتح یاب ہوگے، تو اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ مسلمان تو جیت رہے تھے، تبھی تو کفار مکہ بھاگے تھے، تبھی تو مسلمانوں کو لگا تھا کہ اچھا یہ تو مال غنیمت اس وقت جو ہے مسلمان جیت چکے ہیں اور مال غنیمت سمٹا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں تو مسلمان تو اس وقت پوزیشن میں آ چکے تھے کہ وہ جیت جائیں، جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے جب تم ڈھیلے پڑ گئے سے، یعنی مطلب کیا ہے کہ ڈسپلن میں آپ کی کمی آ گئی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو میرے مقرر کیے ہوئے کمانڈر کی، جو بھی میں نے ایک آپ کے اوپر ہیڈ مقرر کیا ہوگا جنگ کے دوران، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ بھی میری اطاعت کرے گا۔ تو مسلمانوں نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے نہیں کیا تھا، انہوں نے وہ جو کمانڈر تھے، جو وہاں پہ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے تیر انداز، ان کے جو ہیڈ تھے وہ منع کر رہے تھے، وہ لوگوں کو بلا رہے تھے واپس کہ وہاں پہ مت جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں سے نہیں ہلنا، حتیٰ یہ کہ ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا ان تیر اندازوں سے کہ چاہے تم ہمیں یہ دیکھو کہ ہم ہار چکے ہیں اور پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تو بھی تم نے وہاں سے نہیں ہلنا، لیکن مسلمانوں کو تو وکٹری نظر آنی شروع ہو گئی تھی، تو بظاہر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے نہیں کیا تھا۔ ڈس اوبے کس کو کیا تھا؟ کمانڈر کو ڈس اوبے کیا تھا، جو کہ اس وقت اس ہل کے اوپر جو چوٹی تھی وہاں پر جو ان کا ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے وہ واپس بلا رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں کی تھی۔ تو ڈھیلے کس چیز میں پڑ گئے تھے؟ ڈسپلن میں ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ دیکھیے کچھ اسکالر کے نزدیک اور مجھے بھی یہ بات بہت زیادہ اہم لگتی ہے اس چیز سے کہ صحابہ کی شان جو ہے وہ اس چیز سے بہت اونچی ہے کہ وہ تمام کسی لالچ میں آ کے، کسی مال کے لالچ میں آ کر وہاں پہ بھاگے۔ کچھ علماء ہیں جو کہ ان کی رائے یہ بھی ہے، لیکن یہ بات اس لیے بھی صحیح نہیں لگتی کیونکہ میں جن کا میں اس کے اوپر جب ریسرچ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر کے بعد ہی
یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ جو بھی مال غنیمت ہے وہ تمام جو آرمی اس وقت ہوگی، تمام جو سولجرز ہوں گے ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا. تو یہ نہیں تھا کہ وہ اچھا یہ مال لوٹ لیں گے تو یہ والا ہمارا ہو جائے گا اور باقی اگر کسی اور وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو اس کو نہیں ملے گا. ایسا نہیں تھا. وہ تھا کہ یہ سب کچھ برابر تقسیم کیا جائے گا تمام آرمی تمام سولجرز. تو وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگے تھے، تو وہ کس چیز کی محبت کے پیچھے بھاگے تھے؟ وہ تھا جیت کی محبت. انہیں اپنی وکٹری نظر آنی شروع ہو گئی تھی، اور پھر مدد کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مال سے میٹنے کے لیے گئے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. آگے چلتے ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں. پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے. رخ پھیر دیا یعنی کہ پہلے تم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تم وکٹوریس تھے، وہ بھاگ رہے تھے اور تم جو تھے جیتے ہوئے تھے اور تم انہیں قتل کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے. اور اب سچویشن رخ پھر گیا، یعنی کہ ایک سچویشن ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگی کہ اب وہ تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تم آگے آگے بھاگ رہے ہو. کہ بہت سے مسلمان جو تھے وہ جبل احد کے اوپر چڑھ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آوازیں دے رہے تھے، ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جبل احد پہ چڑھ گئے تھے، اور کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس سے کچھ زیادہ ہی مطلب وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے وہاں سے. تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک آزمائش تو تھی، ان کا ٹیسٹ تو ہوا تھا اس چیز کے بارے میں. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے. کچھ میں نے کہا نا کہ صحابہ کچھ جو تھے وہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے وہ فرنٹ پہ تھے اور وہ پیچھے سے پکار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو، اور اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ایک خبر حتیٰ یہ کہ ایک تو ویسے ہی ڈیفیٹ شروع ہو گیا تھا، حضرت حمزہ بھی اس میں ہی شہید ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہوئے تھے. پھر ان کے بارے میں بیچ میں یہ افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا. لیکن اگر آپ اس آیت کو اس پہ غور کریں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تم پہ غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو. What do you think اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تکلیف پہ تکلیف دی جائے اس لیے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو غم پہ غم دیا جائے تاکہ آپ کو غم نہ ہو. اس بات کا کیا مطلب؟ اینی آئیڈیا؟ آپ کے اندر برداشت کر سکے، آپ اس کو فیس کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمیں سے برداشت کرنا ہے، ہمیں یہاں صبر کرنا ہے. بالکل ایک ٹریننگ جیسے کی جاتی ہے نا، اس طریقے سے. اگر کوئی ٹیسٹ ہے، آپ ہوپلیس ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی سچویشن انسانوں کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے، بلڈ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں ہمارے اوپر جب ہمیں کوئی آزمائش دیتے ہم ان پہ توکل کریں اور ان کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک سوال اور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں اور کیوں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے.
اس دنیا کی آزمائشوں کے اوپر زیادہ پریشان ہونا یا انہی کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، اور کئی دفعہ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جو ہوئی بھی نہیں ہوتی. انفیکٹ 90%، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان فیوچر سے ڈراتا ہے، تو 90% جو وسوسے وہ ڈال رہا ہوتا ہے، وسوسے ہی ہوتے ہیں نا، کچھ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی فیوچر کی چیز کے بارے میں پریشان، اچھا ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ایسی چیزوں کے بارے میں بھی ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان پہ توکل کرنا سیکھیں، اور پھر ہم صبر کریں، توکل کریں، نماز سے مدد لیں، تاکہ ہماری آخرت سنور سکے، بجائے اس کی کہ اس دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کے رہ جائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا تبدون لك. پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مسلمانوں نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں کہ انہیں ڈیفیٹ ہوا ہے، بہت سے صحابی شہید ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو انہوں نے اس جنگ کے دوران بھی ان پہ نعمتیں فرمائی، ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں اتنی غنودگی اور اتنی نیند آ رہی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نیند سے ایک تسکین ملتی ہے اور انسان ریفریش ہوتا ہے. آپ جیسے سمجھ لیں پاور نیپس ہوتی ہیں. تو ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح کی سکینت، ایک طرح کا اطمینان بھی ان کے اوپر اتارا ہوا تھا تاکہ ان کے قدم جمے رہیں. پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پہ اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے، مطلب ہم بھی کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے یہ سب کچھ جو بس آپ کہے جا رہے ہیں وہی ہم مانے جا رہے ہیں، کوئی ہمارا کوئی اس میں سے ہے کہ نہیں. کہہ دیجئے یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے. مطلب جو بھی غصہ، جو بھی اگریشن، جو بھی منافقت لوگوں کے اندر تھی، وہ کچھ ان میں سے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا کہ منافقوں کی ایک بڑی جماعت 1000 کا لشکر مدینے سے نکلا تھا جنگ کے لیے غزوہ احد میں. اس میں سے بیچ میں سے 300 لوگ جو تھے، تقریباً 300 لوگ واپس پلٹ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. مطلب وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن وہ واپس پلٹ گئے کہ نہیں ہم نہیں جنگ کرے. ابھی انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. يقولون لو كان لنا من الأمر شيئا ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارے بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی کہ ہمارے جو بھی جاننے والے ہیں، جو بھی ہمارے بھائی وغیرہ جو بھی ساتھ میں جنگ میں شامل ہوئے، یہ نہیں مارے جاتے. ان سے کہیے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کے مقدر میں، انسان کے مقدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہاں نہیں بھی ہوتے، تم اپنے گھروں میں ہوتے، تو جہاں پہ تمہارا قتل ہونا، جہاں پہ تمہاری موت وارد ہونی تھی، تم خود وہاں پہ چل کے آ جاتے. اور یہ
معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک بڑی امیزنگ اسٹریٹجی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، کچھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ تک جو ہے نا آزمائش آپ کی جاتی ہے، لاسٹ منٹ تک آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، کتنا توکل کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ تو مسلمانوں کے حق میں یہ جو کچھ بھی ہوا، انہیں ہار دیکھنی تو پڑی، لیکن ان کے لیے کتنی بڑی یہ لرننگ تھی، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف ظاہر کر دیں کہ کون سنسیئر ہیں، کون واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرنے والے ہیں، اور کون پیٹ دکھا کے بھاگنے والے ہیں۔ جیسے کہ وہ منافق 300 چلے گئے، یا کتنی لیول تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی ہے کہ وہ جو پہاڑی تھی وہ چھوڑ کے وہاں سے آ گئے۔ تو یہ چیز دیکھنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، یہ وہ والی چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ تم نے غلطی کہاں کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور بردبار ہیں۔ انہوں نے معاف فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو غلطی سے سیکھنا چاہیے، اور یہ اتنا امیزنگ پوائنٹ ہے۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جی شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ شیطان وسپرز کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے جو ہم اس کے وسوسے پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا اگر قتل کروانا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اور اس کے جو ہے چھری سے اس کا قتل کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو جو کنونس کرے گا، جو وسوسے ڈالے گا، غصہ دلائے گا، پرانی بات یاد کروائیں گے، جو پھر کئی گمان کے پیچھے آپ چلیں گے کہ اگر اس طرح سے وہ بھی اس طرح سے کرنا چاہتا ہوگا، ایسے ہم سوچتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا وہ مقصد ہی نہیں ہوتا بات کرنے کا، لیکن ہم غصے میں آ کر ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بہت امپورٹنٹ انڈیکیشن دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ٹی وی پہ ہی ایک کیس آیا تھا، اور اس شخص نے بہت برا گناہ کیا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، لیکن بات ساری یہ ہے کہ شیطان نے بہکایا ہوگا، لیکن شیطان اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں ہم خود غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله بما تعملون بصير۔ جی بیٹے، آپ کو ایک کویشچن کرنا چاہ رہے تھے؟ میم میں کہہ رہی تھی کہ نا رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اس دن میں نے پڑھا کہ نا صرف سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، لیکن ابلیس اور ایک دوسرا تھا کریم جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ جو ہے اللہ پاک انہیں نہیں جکڑتے، تو کیا یہ سچ ہے؟ میں نے جہاں تک میری نالج ہے اس میں یہ ہے کہ جو مین بڑے شیطان ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن جو ان کے چھوٹے موٹے چیلے ہوتے ہیں وہ پھر بھی فریلی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگین میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ میں نے کسی حدیث میں یہ چیز نہیں پڑھی ہے۔ ہاں چین کرنے والی بات پڑھی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. سورہ ناس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کے شر سے محفوظ رکھے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو شیطان کے چیلے ہر جگہ ڈیفینیٹلی موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں اوتھینٹسٹی کنفرم نہیں کر سکتی اس بات کی. ٹھیک ہے. یس میم. پر میم اگر شیطان بند بھی ہو جائے ہمارے نفس کے شیطان تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. جیسے ایک دفعہ کسی نے بڑی امیزنگ یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ جی شیطان نے بہکایا ہے, لیکن شیطان کو کس نے بہکایا تھا جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا, اور اس کو اس کے اپنے نفس نے بہکایا تھا. اصل میں اس کو وہی کافی ہے. تو ہمارا نفس بھی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے ہمیں گناہ پہ مائل کرنے کے لیے, غلطیاں کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اے اہل ایمان, تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا, کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح ہو جاتا اور اس طرح ہو جاتا تو ایک حسرت رہ جاتی ہے نا. اس کے بعد اگر ہم کہتے کہ نہیں کاش میں یوں کر لیتی نا تو پھر یہ خرابی نہ ہوتی, یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے, اس کے بعد حسرت رہ جاتی. اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس بات کے اوپر میں ایک بہت ہی امیزنگ حدیث آپ کے ساتھ, حدیث پہ تو امیزنگ ہوتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ بڑی ایک اچھی حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہماری والدہ نے جب ہم بہت چھوٹے تھے ہمیں تب یاد کروا دی تھی. مطلب کانسیپٹ سمجھا دیا تھا, ناٹ لٹرلی حدیث بٹ کانسیپٹ ہمیں سمجھا دیا تھا. ابن عباس بیان کرتے ہیں, ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے, ان کے کزن تھے. اور یہ جو اس ٹائم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم کے جو ینگسٹرز تھے ان میں سے تھے. حتیٰ یہ کہ میں نے ایک جگہ پڑھی تھی ان کے بارے میں کہ یہ 13 سال کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور ان کو ان کی تدفین میں بھی شامل کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک 13 سال, آج کل کے تو 13 سال کے بچے کو ایک چھوٹا سا بچہ بنا کے رکھا جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یا اس سے کوئی اس طرح کام نہیں لیا جا سکتے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایک میچور طریقے سے بچوں کو ہینڈل کیا جاتا تھا. تبھی ان میں وہ انٹلیکچوئل لیول ڈیولپ ہوتا تھا, تبھی ان میں وہ سمجھ بوجھ اور قوت ارادی یا فیصلہ کرنے کا جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہوتی تھی یہ چیزیں ان میں آتی تھی. تو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا, میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لڑکے میں تمہیں ایک قول سکھاتا ہوں. اچھا یاد رہے جو شروع میں ہم حدیث پڑھتے ہیں علامہ فقینا فی الدین وعلمنا التاویل, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تھی جو ابن عباس کو دی تھی. عبداللہ ان کا نام تھا, عبداللہ بن عباس. تو عبداللہ ان کا نام تھا اور عباس ان کے والد کا نام تھا. تو عبداللہ بن عباس یعنی کہ عباس کے بیٹے. تو یہ جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں دعا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو دی تھی, اس میں سے نکلی ہوئی. تو ان کا ایک بڑا ہائی مقام تھا, بڑا ہائی ایک اسٹینڈرڈ تھا تفسیر اور ڈیسیژنز اور اس طرح کے فقہی مسئلوں کے معاملے میں. قرآن کی خاص کر تفسیر کے معاملے میں ان کا بڑا ہائی مقام تھا. حضرت عمر کی جو شورا میٹنگز ہوتی تھیں وہ اس میں بھی حضرت ابن عباس کو بلایا کرتے تھے, حالانکہ وہ باقی صحابہ کے لحاظ سے عمر میں بڑے چھوٹے تھے. تو کبھی ٹائم ملا کرے تو ضرور کوشش کرے کہ صحابہ اور صحابیات کے بارے میں اگر آپ پڑھ سکیں. تو ابن عباس نے بیان کیا, میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لڑکے میں تمہیں ایک قول سکھاتا ہوں, اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے, اور جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. جان لو کہ اگر
ساری مخلوق تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اگر ساری مخلوق آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو، آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا سوائے اس کے کہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہو۔ قلم اٹھائے گئے اور صفحات خوش ہو گئے، یعنی کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ٹرانسلیشن یہ آبویسلی یہ کہ اٹھ چکے قلم اور سوکھ گئے صحیفے، یعنی کہ جو لکھا جانا تھا آپ کے مقدر میں وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کو کوئی نقصان، یہ بات آپ اگر اس کو امیجن کریں تو یہ اتنی ڈھارس بندھانے والی حدیث ہے، اتنی آپ کو آپ کے ایمان میں تقویت دینے والی حدیث ہے کہ اس کے بعد دنیاوی نقصان کا، دنیاوی کسی فائدے کا، کسی انسان کے خوف کا، کسی بھی چیز کا اس حدیث کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس حدیث کے اوپر دل سے یقین اور ایمان ہے۔ تو پھر آپ کو نہ ہی اس دنیا میں کسی چیز کا خوف رہتا ہے، نہ ہی کسی انسان کا خوف رہتا ہے، نہ ہی کسی سچویشن کا خوف رہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو کے رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جو ہونا تھا وہ نہ ہوتا اور جو نہ ہونا تھا وہ ہو جاتا۔ اور ایز اے مسلم ہمارا توکل اتنا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کہ جو کچھ ہوا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ یہ ہے توکل کہ آپ کو اس چیز پہ یقین ہو کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ، جو سچویشن میرے سامنے آئی ہے، جو مشکل مجھ پہ آ کے پڑی ہے، یہی میرے لیے بہتر تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ شہادت سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور پھر جو انعام اور اکرام آپ کو ملیں گے وہ اس دنیا، آپ دنیا میں رہ کے کیا کر لیں گے، چند سال اور رہیں گے، کچھ اور چیزیں جمع کر لیں گے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی اس شہادت کے درجے کے بعد یا ایون موت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے بعد، وہ اس دنیاوی عارضی چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ اور جہاں تُحْشَرُونَ۔ تم مرو یا قتل ہو، بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کہیں اور کسی کی موت آئی ہے تو وہ کہیں اور جائے گا، اور اگر کسی کی سمندر میں ڈوب کے کوئی سمندر میں ڈوب کے مرا ہے تو کہیں اور جائے گا، کوئی پہاڑ سے گر کے مرا ہے تو کہیں اور جائے گا، کسی گھر میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو کہیں اور۔ ایسا نہیں ہے، تمام لوگ جمع ایونچولی اللہ کے پاس ہی کیے جائیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو پھر ہم نے بالکل شروع میں سٹارٹ کی، جب ہم سٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے پچھلے لیسنز میں 2 اوصاف پڑھے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ تیسرا ہم نے صفت پڑھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کون بتائے گا کون سی 3 صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں ابھی تک جو ہمارے سامنے آئی ہیں؟ میم وہ جو غصہ ضبط کرتے ہیں، اور دوسری تھی وہ جو معاف کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور یہ وہ والی نہیں ہے جو کہ آج صبح ہم نے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی جو احسان کے ساتھ جو دین پر عمل کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں ہر مشکل میں، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ ایکسلنٹ، توکل کرتے ہیں۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فارمولا دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، پھر تو آپ جہنم میں تو نہیں جائیں گے نا، پھر تو آپ جنت نہیں جائیں گے۔ تو یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کی ہر آیت میں سے ایک جگہ آتا ہے کہ علم والے اس سے کبھی سیر نہیں ہوئی. جن لوگوں کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن پورا سمجھ آ گیا ہے. قرآن کی ہر آیت میں ایسے ایسے جیمز ہیں, ایسی خوبصورت موتی ہیں کہ میں ہر انسان جو ہے نا, مطلب کئی دفعہ آپ اتنی چیزیں ابزارب نہیں کر پا رہے ہوتے جتنی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, پہلا پوائنٹ جو مجھے سمجھ آتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. امپورٹنٹ بات دیکھیں, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحم دل ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں چوز کرتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات انہوں نے چوز کی وہ رحم دل ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ پولائٹ ہیں, اور جس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے ایک رحیم انسان کو چوز کیا. امیزنگ. میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے پہلے یہ آیت پڑھی بھی ہے, لیکن میں نے یہ ایسے, مجھے یہ بات ایسے سمجھ نہیں آئی تھی. مجھے یہ تھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں, اور ہم نے ان کے واقعات بھی بہت پڑھے. میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت, میرے لیے یہ بہت بڑا واقعہ تھا جو انشاءاللہ میں بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنخو اور سخت دل ہوتے, یعنی کہ زیادہ سخت مزاج کے ہوتے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. کوئی بھی سخت مزاج کا جو ٹیچر ہوتے, آپ کبھی بھی انجوائے نہیں کرتے ان کی کمپنی. حتیٰ یہ کہ اگر ان کی کوئی کلاس آ جائے جو کہ آپ نے کمپلسری آپ نے لینی ہی ہے, تو آپ کے لیے ایک بوجھ رہتا ہے کہ تھوڑے سے مس بہیو کرتے ہیں, تھوڑا سخت ہو کے بات کرتے ہیں, ذرا تمسکر اڑا دیتے ہیں, یا کوئی ایسی سخت بات کہہ دیتے ہیں, یا ایون مارکنگ میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے آس پاس لوگ رہنا نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ بھی آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. بس آپ جی مس آپ کنٹینیو کریں, پھر میں بول لوں گی. میری بات لمبی ہے, آپ بتائیں مانو. جی مس, مجھے اسی بات سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ اگر یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کو ہمارے لیے چوز کیا جس کے دل میں آلریڈی رحم تھا, وہ چاہتے تو حضرت عمر کو بھی چوز کر سکتے تھے, کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ میری امت پہ کوئی مشقت نہ آ جائے, جیسے تہجد یا پھر قیام اللیل کرتے تھے تو وہ اکیلے میں کرتے تھے کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے. لیکن حضرت عمر اگر ہوتے تو وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے, اور بڑی اچھے طریقے سے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرتے. تو یہ حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر ہوتے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ایک رحیم انسان کو ہمارے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں. یعنی کہ جو کچھ بھی غزوہ احد میں ہوا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں, اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں. پھر جب آپ فیصلہ کر لیں, آپ یہ دیکھیں مشورہ کرتے رہیں. مشورے کا کہا گیا ہے, حدیث میں بھی حکم ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے. لیکن پھر جب آپ فیصلہ کر لیں, آپ ان سب سے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, لیکن ڈیسیجن ایونچولی آپ لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے مجھے فلاں نے کہا تھا اور میں نے اس لیے کر لیا. نہیں, آپ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں اور پھر ڈیسیجن آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پہلا پوائنٹ جو میرے لیے بہت امیزنگ تھا وہ یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بہت نرم دل ہیں. یہ تو پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو دین پھیلانے والا ہے, جو بھی جب بھی آپ دین کی بات کر رہے ہیں, یا جب بھی اگر آپ کو ٹیچنگ کی اس طرح کی جاب ملتی ہے, یا کوئی اس طرح کا آپ کو کوئی موقع ملتا ہے, چھوٹا سا ہی موقع صحیح, کوئی رشتے دار ہے, کوئی کزن ہے, کوئی فرینڈ ہے, آپ کوئی دین کی بات کر رہے ہیں, یا somehow کچھ لوگوں کی ایسی امیج بن جاتی ہے کہ لوگ آ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ دین کے معاملے میں اس طرح سے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے.
کہ جب فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح انفارمیشن دیں گے، تو ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ انہیں پولائٹ ہونا چاہیے اور کائنڈ ہارٹڈ ہونا چاہیے، انہیں لوگوں سے حلیم طریقے سے اور رحم دلی، ان کے دل میں رحم ہونا چاہیے، باقی لوگوں کے لیے ایک درد ہونا چاہیے، ایک کمفرٹ لیول آپ کا ہو اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کہ تاکہ اگلا بندہ آسانی سے آپ کے پاس آ سکے. جی ام ہانی بتائیے. پر میم اب جو بہت سے ایسے مولوی وغیرہ ہیں وہ اتنی ہارشلی اور اسٹرکٹلی بات کرتے ہیں اور اتنے زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بات پھر دل پہ اثر کرتی ہی نہیں ہے. آپ اور زیادہ نا دین سے تھوڑا سا بیزار ہونے لگتے ہو کہ یار کیا یہ چیخ کے باتیں بتا رہے ہیں. ہماری طرف بھی نا ایک تنظیم ہے تو وہ نا ربیع الاول میں 11 دن تک میلاد کرتی ہے رات میں، تو وہ اتنا چیخ کے بیان دے رہے ہوتے ہیں رات میں کہ آپ بیزار ہو رہے ہوتے ہو، آپ کا دل نہیں چاہتا پھر کے سننے کا کہ بھلے دین کی بھی بات ہو. جیسے کوئی ڈانٹ رہا ہے آپ کو، ایسے لگتا ہے. ہاں. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اور صحیح پھر کہہ میں رہے ہیں. یہ بھی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہو لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کس بیہیویئر سے بات کر رہے ہو. اب جس طرح ان کا نیچر ہے اس طرح بات نہیں کر رہے، بلکہ بالکل ہی اپوزٹ چیخ کے دین کی بات کر رہے ہو. بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. مطلب اللہ تعالیٰ ایز اے ٹیچر جب اپنے آپ کو سکھاتا ہے، ٹیچر ہے تو اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر جب انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اپنی کون سی صفت کا ذکر کر رہے ہیں؟ الرحمن کا. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم رحم دلی سے، محبت سے اگلے تک بات پہنچائیں. اچھا، اس میں یہ پوائنٹ مس ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کا ایک جوش ہوتا تھا، ایک جوش بیان ہوتا تھا. آپ اس طرح سے آپ کی بات میں اور بات کرنے کے انداز میں ایک جوش ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو انسلٹ کرنا شروع کر دیں یا کسی دوسری جماعت کو برا کہنا شروع کر دیں، یا اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ سوال کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا نا وہ چیز، تو اس کی کم علمی کے اوپر آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. یہ چیزیں آپ کو دین سے دور کر دیتی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی کسی انسان کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا انسان دین سے دور ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنا آخرت میں کیا مقام دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو حدیث میں شیئر کر رہی ہوں کہ کتنا کائنڈ ہونا چاہیے، ہے نا، مطلب یہ بات ہے کہ آپ کتنے حلیم ہو، اس کے لیے میں یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. میں نے پیچھے کر دیا. اب آپ یہ سوچیں، میں نہیں چاہتی تھی آپ لوگ آگے پڑھیں، ہم ذرا اس چیز کو، اس سچویشن کو دیکھتے ہیں. ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک شخص انٹر ہوا ہے اور وہ نبی کے سامنے آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ریاکشن آیا ہوگا جن بچوں نے نہیں پڑھا؟ اب شوق ہو گئے ہوں گے کیا بات ہو رہی ہے. میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آئی تھنک شوق ہوئے ہوں گے، لیکن وہ غصہ نہیں ہوئے ہوں گے. انہوں نے ان کی پوری بات سنی ہوگی ریزن کے ساتھ کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے. جب پھر وہ مسکرائے ہوں گے کہ واو واٹ انٹرسٹنگ. بالکل. چلے گڈ، اچھی بات ہے. ایک انسان کو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی بات کریں، کیونکہ دیکھیے جب آپ دین کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ ایک مزاج سمجھنے لگتے ہیں، ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا آپ کو، جیسے گھر میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو اچھا کس طرح کا ریئیکشن آئے گا. ایسا ہوتا ہے نا. جی میم. چلے، تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں آپ سب کو بتا نہیں سکتی کہ میں تو ایک دم سے اس میں چلی گئی کہ مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمفرٹ لیول کتنا ہے نبی کے ساتھ. یہ کوئی عام ٹیچر کی بات نہیں ہو رہی، کمفرٹ لیول آپ دیکھیں کہ کتنا ہے. اب ہم باقی کی پڑھتے ہیں. اوکے، تو کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور جھڑک کر کہا رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ. وہ قریب آیا اور بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ ہی لوگ اسے اپنی ماؤں کے لیے پسند کرتے ہیں. کیا امیزنگ طریقے سے بات سمجھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہی لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے اسے پسند کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نہ ہی لوگ اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی پھوپھی کے لیے یہ بات پسند کرو گے؟ محرم رشتے سارے گنوا رہے ہیں. نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی لوگ اسے اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے لیے اس بات کو پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی لوگ اسے اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا اے اللہ اس کی گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی عافیت کی حفاظت فرمائے. راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی کہ کسی برائی کی طرف اس کے بعد توجہ نہیں. کتنی خوبصورتی سے اور کتنی آسانی سے کتنا بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کا ریلیشن لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات آ کے ایک مجمع کے دوران کھڑے ہو کے آپ سے کہہ دیں. یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ نہیں؟ یس بس لیکن اب Yes, تو ma'am. فادر اور سن کا بھی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کسی گناہ کے لائک ریلیشن شپ کے اس ٹاپک پر بھی بات کر سکتے، اس ٹاپک پہ بھی بات کر سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ کھل کے آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکے. آپ اگر دیکھیں خاص کر ماں باپ کے لیے تو میں یہ بات کہوں گی، کل کو ابھی آپ لوگوں کے گھر میں ماں باپ ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک کمفرٹیبل اس طرح کا بنائیں. اپنے کل کو انشاءاللہ جب آپ لوگوں کے اپنے بچے ہوں گے ان کے ساتھ ایک اپنا کمفرٹ لیول اس طرح کا بنائیں کہ وہ کسی قسم کی بھی بات آ کر آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ کا ریئیکشن انہیں یہ کانفیڈنس ہو کہ نہیں میرے اوپر نہیں یہ بات چڑھائیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے زیادہ بہتر اور اوتھینٹک سورس ان کے پاس اور کیا ہے. جب بچے الٹی سیدھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسکول کالجز کے اندر، تو جس سے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو اس کا بھی تو مینٹل لیول وہی ہوتا ہے. وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کسی بہت میچور انسان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور ایون اگر کئی دفعہ ٹیچر سے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اس ٹیچر کی دینی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس قسم کا مشورہ دیں گے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو بہترین تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنی نالج اس چیز میں بڑھائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول اس طرح کا رکھیں کہ بچے ہر قسم کی بات آ کے ان سے شیئر کر سکیں اور انہیں یہ بچوں کو کانفیڈنس ہو کہ اس سورس سے ہمیں صحیح انفارمیشن ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو استاد ہیں جو دین کی تعلیم خاص کر دے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر کوئی بچہ آپ سے آ کے کوئی سوال کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو بجائے اس کے اس کا تمسخر یا مذاق اڑایا جائے اس کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول اس طرح کا ڈیولپ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ دین کا کام ہے، کل کو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو انشاءاللہ یہ آج اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ انشاءاللہ کل کو اگر ہم کہیں دین پڑھائیں گے تو اپنا رویہ سختی کی طرف نہ رکھیں. لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ بہت اچھے ٹیچر ہیں، ایز اے ٹیچر اپنے سبجیکٹ کے اوپر انہیں بہت کمانڈ ہے، لیکن تھوڑی لہجے میں سختی ہونے کی وجہ سے لوگ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتے اگر وہ کوئی کورسز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یا ایسا کچھ کر رہے ہیں. اور جس کی وجہ صرف یہ ہے ان کو اپنے سبجیکٹ پہ بہت کمانڈ ہے، بہت کمانڈ ہے. وہ اگر مطلب پھیلانا چاہیں تو بہت امیزنگ طریقے سے پھیلا سکتے ہیں، لیکن لہجے کی سختی کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں ان سے. آگے چلتے ہیں. اچھا ابھی ہماری
جو ہے ٹائم 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. تھوڑا ہم نے لیٹ اسٹارٹ کیا تھا تو ہم تھوڑی 5 آیت اور کر لیتے ہیں. ویسے میں نے 10 اور پلان کی ہوئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. پھر میں انشاءاللہ ورنہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے. جن کا مس ہو جائے تو وہ پھر آگے جا کے کریں. اوکے تو اگر آپ کی کوئی کوشچن ہے میرا. جی بتائیے. میم اگر اسی پولیٹنس کے ساتھ فور سپوز کوئی نامحرم ہے اور وہ مجھ سے کوئی کوشچن کر رہا ہے تو میں اسی پولیٹنس کے ساتھ بالکل نرم لہجے میں اسے سمجھاؤں یا میں اپنا تھوڑا سا جو تھوڑی سی اسٹرکٹنس لاؤں اپنے بات کرنے بالکل میں؟ آپ اپنی بالکل اسٹریٹ ٹاک رکھیں گی. بالکل آپ کے لہجے میں اسٹرکٹنس ہونی چاہیے اگر آپ نان محرم سے بات کریں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ مذاق نہیں اڑانا, تمسخر نہیں اڑانا. اول تو بیٹا آئیڈیلی تو یہ ہے کہ آپ انہیں یہ گائیڈ کر دیں کہ دیکھیں آپ فلاں شخص سے جا کے پوچھ لیں, یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. کیونکہ نان محرم سے بات ساری ہوتی ہے, کئی دفعہ بحث در بحث چلنی شروع ہو جاتی ہے. یا پھر انسان اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے اچھا میں بندی کی بات کیسے مان لوں. اور کئی دفعہ میں آپ کی بات نہیں کر رہی لیکن اگر میں ان جنرل بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ اچھا میں اس کی بات کیوں مانوں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی نان محرم انٹریکشن ہے تو کسی سیم جینڈر کی بندے کی طرف گائیڈ کر دیا جائے اس کو. آئیڈیل تو یہ ہے. لیکن اگر ایک مجمع میں بات ہو رہی ہے, آپ کے محرم وہاں بیٹھے ہوئے اور اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو بالکل آپ اپنا لہجہ اسٹریٹ رکھیں گے کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ٹھیک ہے. Yes. آگے چلتے ہیں. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنين. اے مسلمانوں دیکھو, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے, تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے, تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. کچھ اس کے اندر بیسیکلی 2 اوپینینز ہیں. کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں, کچھ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے, کچھ رکھ لیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور دوسری رائے یہ ہے کہ کچھ منافق یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت چاہتے ہیں عرب کے لینڈ کے اوپر, اس لیے وہ ہماری جانوں کو قربان کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں کے کنگ بن جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ دونوں رائے لی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مقصود تھا. اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے, اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن. پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا, اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. أفمن اتبع رضوان الله كمن بعث بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا. یعنی یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے, جو اللہ کی پیروی کرے اور جو نہ کرے. اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں اللہ کے ہاں, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جیسے کہ نیکوکاروں میں ڈفرینٹ درجے ہوتے ہیں, کوئی کم نیک ہے, تھوڑا زیادہ نیک ہے, تھوڑا زیادہ نیک ہے. اسی طرح بدکاروں میں بھی ڈفرینٹ درجات ہیں, کچھ تھوڑا بد ہے, کچھ زیادہ بد ہے, کچھ زیادہ بد ہے, کچھ زیادہ اور زیادہ خرابی کرنے والا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر جب ان میں اٹھایا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سے پہلے تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں 2 دفعہ پڑھی کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ ان میں سے ایک نبی بھیجے، ان میں سے ایک شخص کو بھیجے جو کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور دس از دا تھرڈ ٹائم، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے یہ سیم چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو، ایک نبی کو بھیجا جو ان کو جو تلاوت کر کے سناتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں یعنی کہ پاک کرتے ہیں اور انہیں تعلیم و حکمت سکھاتے ہیں۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، یعنی غزوہ بدر میں تم آلریڈی ان کے اتنے لوگوں کو شہید کر چکے ہو، اور تم پہ ابھی مصیبت آئی ہے غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر میں تم ان کو شہید کر چکے ہو، غزوہ احد میں اب تمہارے اوپر یہ ٹائم آیا ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کیا ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے، یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے، یعنی کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسپلن کرنے کے لیے جو بھی نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، صحابہ شہید ہوئے ہیں، جو ڈیفیٹ انہیں ملی ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اور کیوں؟ اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو who is who, what is what، یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پنشمنٹ تمہیں ملی ہے، جو تم سے غلطی، تم نے بات نہیں مانی، جو تم سے یہ غلطی ہوئی، کچھ منافق چلے گئے، کچھ لوگ وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ لوگ اس ہل سے اتر گئے، کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، تو یہ جتنی جو غلطیاں تم نے کی ہیں اس میں ایک خیر یہ بھی ہے کہ صحیح اور غلط لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں یا جو ٹوٹلی منافق ہیں، یہ سارے لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ میم ابھی تک ان آیات سے بہت امپورٹنٹ لیسن وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم۔ جی بیٹا آپ کچھ کوشچن پوچھ رہے تھے؟ میں کہہ رہی ہوں ابھی تک نا مجھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیسن ملا ہے ان آیات سے وہ ہے کہ اللہ کو ڈسپلن بہت پسند ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہماری عام زندگی میں بھی ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈسپلن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی، وہ جو 300 لوگ چلے گئے تھے، ہم نے پچھلی دفعہ یہ پورا قصہ پڑھا تھا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ، جب یہ وہ مکالمہ جب ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ دیتے۔ میں جو اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ مسلمان جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور وہاں سے جو ان کے پیچھے جنگ کرنے کفار مکہ آئے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے، یہ کوئی ریئل نہیں ہے، یہ صرف ویسے فیک سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پروٹینڈ یہ کرتے تھے۔ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔
جی شگفتہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نو میم. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنی شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے. آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا امیزنگ جواب دے رہے ہیں. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اچھا اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا، خود بچا کے دکھا دو. جب تمہاری موت کا وقت آئے، چاہے تم اپنے گھر میں بیڈ پہ ہو، تم اپنے آپ کو بچا کے دکھا دو. موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی قدر کر دی ہے، یہ قدر لکھ دی گئی ہے کہ آپ کا وقت کب آنا ہے. اب اس سے بڑی اچھی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ میدان جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہوئے آپ کو شہادت نصیب ہو جائے، کیونکہ مرنا تو ایونچولی ہے ہی. تو کہنے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے ساتھ رہتے تو بچ جاتے، تو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اپنے آپ کو بچا کے دکھانا تھا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. یہی بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اور سورہ بقرہ میں اس طرح کا ہے کہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ویسے اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو جس طرح کی باتیں کفار مکہ یا ایون یہودی اہل کتاب یا ایون جوز جو کرتے تھے، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو جواب دیتے تھے وہ واقعی اگلا بندہ اسپیچ لیس ہو جائے. بہت امیزنگ آرگیومنٹس ہیں. آگے چلتے ہیں. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم خوش يحزنون. ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی کہ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خوش ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی کہ ابھی جو ان کے ساتھی دنیا میں رہ گئے ان کے بارے میں بشارت کہ وہ انتظار میں ہے کہ وہ ہم سے کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کے ہم سے آ کے کب ملیں گے، کہ ان کو بھی یہ ساری نعمتیں، یہ فضل عطا کیا جائے. ان پر کوئی خوف نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، یعنی کہ نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا. آج کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ٹریننگ فیز ہوتا ہے اور ان سے بہتر استاد کوئی نہیں. شیطان جو ہے وہ ہمیں صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اگر جو کچھ بھی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں وہ ہم اپنی گناہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اپنی کسی غلط حرکت کی وجہ سے اس کی پیروی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ جو ٹیچر ہے جو بھی دین کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے، چاہے آپ ٹیچر نہیں ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دین کو پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتہائی پولائٹ ہو، لوگوں کے ساتھ ہمبل ہو، بات اسٹریٹ کرنی ہے. جو حق ہے وہ بات حق آپ نے ضرور، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ پولائٹنس میں آپ کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مانی، ایسا نہیں ہے. جو بات حق ہے وہ حق ہے. حق بات کو اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، محبت سے دوسروں کے کنسرن کے ساتھ آپ بات کریں. نبی کریم صلی اللہ، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو باتیں آتی تھیں تو آپ آسان والی پہ عمل کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ شگفتہ نے جو پوائنٹ ساتھ میں ایڈ کیا ہے وہ اس میں ہم کی ایکشن میں اس میں ایڈ کرتے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے. جو بات جس طریقے سے کی جائے اس کو ایز اٹ از فالو کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے. تھینک یو سو مچ شگفتہ. اس کے علاوہ آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ میم میرا کویشچن جہاد عائشہ کی آواز بریک ہو رہی ہے بیٹا، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بیٹا. سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میم خیانت کے اندر جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ آپ کو اگر کوئی سیکریٹ دے رہا ہے تو آپ لیک کر دو. آپ کی بھی بریک ہو رہی ہے. سوری آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی. میم اب آ رہی ہے؟
جی بتائیے. میم یہ بھی خیانت کے انڈر آتا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی سیکریٹ بتاتا ہے اور آپ اس کو لیک کر دو تو. جی بالکل بالکل خیانت ہے, بالکل تو خیانت. اس کا بھی عذاب وہی ہے جو اگر کوئی پیسے دے اور اس کو ہم مال واپس نہ کریں, جو اس کو عذاب ہے وہ اس کو بھی عذاب ہے سیم. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی بیٹا, کیونکہ مجھے اس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث یا آیت یا اس طرح سے میں نے کوئی اس سے کی چیز پڑھی نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ, تو میں اس کا میں بتا نہیں سکتی کہ سیم سزا ہے کہ نہیں. اچھا مس, ایک اور کویشچن ہے, وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ یہ کہ میم جیسے کہ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں کہ شب رات والے دن یا شب قدر ان سب راتوں کو نا روحیں گھر پہ آتی ہیں, تو ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کچھ بتایا ہے یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ ریلیٹڈ بتایا ہے تو پھر تو اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے. ورنہ تو روحوں کے بارے میں ہے کہ وہ علیین اور سجین میں چلی جاتی ہیں, نیک روحیں علیین میں اور جو بد روحیں ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں. اور ان کے واپس آنے کا تو شہداء کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے, لیکن عام روحوں کے بارے میں واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں نے اس طرح کا کچھ پڑھا. میرا ایک کوشچن ہے جی میم, وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کی جو لاسٹ کی 10 نائٹس ہیں اور نائٹس ان میں ڈھونڈنی چاہیے. جی تو بالکل. میم کیا وہ جو 10 ڈیز ہیں جو آخری عشرہ ہے, ہم کیا ڈیلی اس میں رات کو ہم عبادت کریں, نفلی عبادت, یا پھر ہم جو ہے وہ 27 کو ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں, تو طاق راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تو 27 تو کہیں بھی کنفرم نہیں ہے, کسی حدیث میں 27 کا خاص ذکر نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن آئی تھنک آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے تمام 10 راتوں میں جتنی اس سے ہو سکتی ہے وہ عبادت کرے. اپنا شیڈول اس طرح کا بنا لیں کہ دن میں وہ سو جائیں اور رات میں عبادت کر سکیں. تو آئیڈیل سینیریو تو یہ ہو جاتا ہے. اور میری اپنی ذاتی رائے مجھے یہ لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہو کہ ہو سکتا ہے کسی نے 21ویں کو بڑی خلوص نیت کے ساتھ عبادت کی ہے تو اس کو شب قدر کا ثواب اس دن دے دیا جائے. ہو سکتا ہے کسی نے 25 کو کی, واللہ عالم. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے, میرے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ بندہ پورے 10 راتوں میں کر لے, ورنہ جو ہے حکم یہ ہے کہ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. 27ویں کا کہیں جو ہے اوتھینٹک حدیث میں نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے. بٹ میم ابھی تو یونیورسٹیز چل رہی ہیں تو ڈیلی صبح جانا پڑتا ہے, تو پھر تو نہیں ہو پاتی, مطلب ساری رات تو عبادت بالکل بھی نہیں ہو پاتی. تو آپ 1/3 جو آخری پہر ہے رات کا اس میں سب سے زیادہ فضیلت ہے. تو آپ تھوڑا آخری پہر دیکھیں اس طرح سے بنتا ہے. اگر ہم دیکھیں مغرب سے جو ہے شروع کریں, جب سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے, تو مغرب تقریباً ہوتی ہے 6:30 7 بجے, لیٹس سپوز 7 بجے لگاتے ہیں, اور فجر لگائیں 4 بجے. میں ایسٹیمیٹ بتا رہی ہوں, ہر جگہ کا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ یا 5 بجے تک لگا لیں تو یہ تقریباً 10 گھنٹے بنتے ہیں. تو اگر 10 گھنٹوں کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, تقریباً کوئی 3 گھنٹے 20 منٹ 3 گھنٹے 20 منٹ کا کچھ بنتا ہے حساب. تو جو آخری 3 گھنٹے 20 منٹ فجر سے پہلے والے ہیں, آخری تہائی جو ہے اس میں جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. تو وہ سب سے امپورٹنٹ رات کا پارٹ ہوتا ہے. تو آپ اگر عشاء پڑھ کے لیٹ سپوز سو جائیں, اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو آپ بالکل آخری تہائی میں اٹھ کے عبادت کر لیں. تو یہ سجیشن ہو سکتا ہے. اوکے میم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.